गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर्स वो इलाज करवाने के लिए मुल्क से बाहर चले जाते हैं, कभी ये नहीं सोचते कि आम आदमी के लिए अगर उसको मुश्किल वक्त घर में आए और बीमारी हो तो वो क्या करेगा। मैं ये चाहता हूँ कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की अब वो स्टैंडर्ड हो जो कि मुकाबला कर सके प्राइवेट हॉस्पिटल को। ये है आपका कदम मदीना की रियासत की तरफ। साबिक वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आला इलाज के लिए बाहर जाते थे, वो ये नहीं सोचते थे गरीबों का क्या होगा। जितना भी टैक्स इकट्ठा होता है उसका आधा कर्जों की मद में चला जाता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का पेशावर में इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के इफ्तिताही तकरीब से खिताब। मज़ीद कहा, हुकूमत के पास इतने पैसे नहीं कि पूरे मुल्क में अस्पताल बनाए। पेशावर में दिल का अस्पताल ना होना जुल्म था, हेल्थ कार्ड से इनकलाब आएगा। सानहा APS ने कौम को मुत्तहद किया। वज़ीर-ए-आज़म ने हयाताबाद क्रिकेट स्टेडियम में अपग्रेडेशन मंसूबे का संग बुनियाद रख दिया। पीपल्स पार्टी का एक बार फिर वज़ीर-ए-आज़म से 31 जनवरी तक मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म ने इस्तीफ़ा नहीं दिया तो दमादम मस्त कलंदर होगा। अपोजिशन के इस्तीफे एटम बॉम्ब हैं। बिलावल भुट्टो की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। मज़ीद कहा, लॉन्ग मार्च को भी कामयाब बनाएंगे। शहबाज शरीफ से मुलाकात में सारा जोर मुत्तहिद होने पर था। हुकूमत घबराहट का शिकार है, इन्हें सेनेट में अक्सरियत नहीं मिलेगी। अदालत सेनेट इलेक्शन के मुतनाज़ कानून पर कोई कदम नहीं उठाएगी। इस्तीफों की धमकी एटम बम नहीं, सिर्फ फुलझड़ी है। अपोजिशन ने इस्लामाबाद आना है तो शौक से आए। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, PDM ने जनवरी का वक्त दिया, मैं कहता हूं अभी आ जाएं। नून लीग के अरकान शहबाज शरीफ को इस्तीफा देंगे। यकीन है शहबाज शरीफ मुस्बत सोच के साथ सियासत को आगे बढ़ाएंगे। वज़ारत दाखिला अपोजिशन से मुस्बत गुफ्तगू करेगी। ऑपोजिशन के पास कोई बात नहीं, इनको सिर्फ NRO चाहिए। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मौलाना फजलुर रहमान ने जलसे में गालम गलोच की। मौलाना फजलुर रहमान को अपना बयान वापस लेना चाहिए। महमूद अचकज़ई ने मीनार पाकिस्तान पर लाहौरियों को जख्म दिया, इसकी मजम्मत करता हूँ। कामरान बंगिश बोले, नौशहरा इकनॉमिक जोन से 12 लाख अफराद को रोजगार मिलेगा। चित्राल, बन्नू और दीगर इकनॉमिक जोन भी बनाए जा रहे हैं। जिन मंसूबों पर तख्तियां लगा रहे हैं वो नवाज शरीफ के हैं। हुकूमत को महंगाई और मसाइल नहीं, सिर्फ PDM की फिक्र है। मार्केट से आटा गायब करके बहरान पैदा किया क्या। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। जलसा छोटा था तो किराए के तर्जुमान क्यों हलकान हो गए। BRT और हुकूमत धक्के के बगैर नहीं चलती। ऐलाने लाहौर करने वालों से अवाम ऐलाने ला ताल्लुक़ी कर चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की तनकीद। नए पाकिस्तान में करप्ट सियासतदानों के लिए कोई गुंजाइश नहीं। मुआविन खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान ने कहा, PDM करप्शन के मगरमच्छों का टोला है। मैं टूरिज़म में कुछ करना चाहता हूँ, मैं छोटा सा होटल बनाना चाहता हूँ, मैं कुछ छोटी सी दुकान लगाना चाहता हूँ। उधर से आइडिया शुरू होता है और फिर वही देखते देखते उस दुकान से वो फिर बड़ा होटल बनता है, फिर रिजॉर्ट बनती है। इस तरह दुनिया प्रोग्रेस करती है। तो आइडिया सबसे पहले आता है, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है नौजवानों के लिए कि आइडिया तो आ जाता है लेकिन पैसे नहीं होते। और ये बिल्कुल ठीक कहा उस्मान डार ने। यहाँ बदकिस्मती से जो गवर्नमेंट की मदद करनी चाहिए थी स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री को, जो छोटी इंडस्ट्री है, वो बदकिस्मती से कभी किसी ने तवज्जो ही नहीं दी, जिसकी वजह से वो मुल्क जिसका दुनिया में दूसरे नंबर पे सबसे नौजवान आबादी है, सेकंड यंगेस्ट पॉपुलेशन, और वो मुल्क को इस इतनी बड़ी रिसोर्स को सही तरह अभी तक इस्तेमाल नहीं कर सका। तो ये अभी जो शुरुआत है हमारी कामयाब जवान की, अब ये शुरुआत है, क्योंकि बैंक्स का भी अभी तक मसला था। बैंक्स को भी आदत नहीं थी नौजवानों को पैसे देने की, रिस्क आती है, तो वो उसकी वजह से एक पूरा एक इकोसिस्टम ही नहीं था। एक मुल्क में
روایتی چلی گئی تھی کہ نوجوانوں کی مدد کرنے کی. امریکہ کے اندر ایک سلیکن ویلی ہے. وہ سلیکن ویلی نے امریکہ کو کہاں سے کہاں لے گئی, آئی ٹی انڈسٹری کو کہاں سے کہاں لے گئی, اور وہاں 20, 25, 26 سال کے نوجوان تھے جو آئیڈیا لے کے آتے تھے. اس آئیڈیا کے لیے پیسہ اکٹھا ہو جاتا تھا. ایک معاشرے کے اندر آئیڈیاز کو بیک کرنے کے لیے ایک پورا سسٹم تھا, اور وہ دیکھتے دیکھتے نوجوان دنیا کے سب سے امیر ترین آدمی بھی بن گئے. امریکہ کا بھی ویلتھ کریشن, وہاں کی دولت بھی بڑھا دی, اور ساری دنیا کے اندر کتنے لاکھوں نوجوانوں کو نوکریاں بھی اب دیتے ہیں. تو ہم نے یہ اب شروعات ہے, لیکن مجھے جو میں نے دیکھا ہے اپنے نوجوانوں کو, کیونکہ مجھے پاکستان سے باہر اپنے پاکستانیوں کو دیکھنے کا بہت موقع ملا. پہلے کرکٹ کی ذریعے میں ساری دنیا میں جب جاتا تھا تو ہم پاکستانی ملتے تھے میچ دیکھنے, تو ان سے رابطے ہوتے تھے تب. اس کے بعد ابھی بھی میرا ان سے رابطہ رہا. تو وہاں آپ کو اتنی خوشی ہوگی دیکھ کے کہ ینگ پاکستانی ہیں, کیونکہ ایک سسٹم ان کی مدد کرتا ہے کہ وہ ایک آئیڈیا لے کے آئیں اور سسٹم اس کو بیک کرتا ہے. وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے, اور ہم ابھی تک وہ اپنا جو ہمارے ملک کا پوٹینشیل ہے اس کو پورا نہیں کر سکے. تو جو میں دیکھ رہا ہوں پختونخوا میں سب سے تیزی سے تھوڑے وقت کے اندر جو میں دیکھ رہا ہوں کہ پختونخوا میں جو بزنس سب سے تیزی سے بڑھے گی وہ ہے ٹورزم. یہاں علاقے جو پختونخوا میں ہیں وہ ناردرن ایریاز اور پختونخوا میں سب سے وہ اس طرح کے علاقے ہیں جدھر سے گرمیوں کے اندر ویسے لوگ آتے ہیں سارے پاکستان میں گرمیوں سے بچنے کے لیے, اور سردیوں میں ابھی شروع نہیں ہوئی پاکستان میں, لیکن میری یہ پیشن گوئی ہے کہ چند سالوں میں یہ بہت بڑی چیز بن جائے گی. وہ ہے اسکیئنگ, جو سوئٹزرلینڈ کے اندر اسکیئنگ کی وجہ سے سوئٹزرلینڈ میں ہر سال تقریباً $80 ارب کی آمدنی ہوتی ہے, اور سوئٹزرلینڈ پاکستان کے جو پہاڑی علاقے دیکھ لیں تو اس سے آدھا بھی نہیں ہے. تو ہمارا یہ بہت بڑی ایک ریسورس ہے جس کا انشاءاللہ ہم یہ جس طرح اپنے نوجوانوں کو بھی بیک کریں گے اپنی ٹورزم انڈسٹری بڑھانے کے لیے, اور وہ بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے. تو ایک تو وہ ہے, دوسری آئی ٹی ہے. اب آئی ٹی ایک ایسی چیز ہے کہ جو سب سے تیزی سے دنیا میں بڑھ رہی ہے, اور اس کے اندر ہم نے اب پوری مدد کرنی ہے اپنے یوتھ کی, ان کو بیک کرنا ہے. وہ سب آئیڈیاز کی گیم ہوتی ہے, اور جب بھی ایک انسان میں ایک آئیڈیا آتا ہے تو حکومت کا کام ہے کہ ہم ایسی ایک سسٹم کریٹ کریں. بینک آئے, وہ بلائے ان لوگوں کو, سنیں اس کے آئیڈیا کو, اور پھر ان کو بیک کریں, اور اسی طرح دنیا آگے بڑھتی ہے. اس میں آج بینک آف خیبر کو خاص تعریف کرتا ہوں, کیونکہ انہوں نے اس میں پوری طرح شرکت کر رہے ہیں, اور ادھر پنجاب میں بینک بڑی زبردست طریقے سے اس میں بھی مدد کر رہا ہے اسمال اور میڈیم انڈسٹری کی. اور اس کے علاوہ جو ہم افورڈیبل ہاؤسنگ بنا رہے ہیں, یعنی سستی, جو وہ لوگ جو تنخواہ دار طبقہ تو جو گھر نہیں خرید سکتا, اس کے لیے سستے قرضے کا بندوبست کر رہے ہیں لو کاسٹ ہاؤسنگ میں. تو اس میں بینک آف پنجاب اس وقت بڑا آگے ہے. تو بینکس کا بہت بڑا رول ہے اس کی کامیابی میں, اس پروجیکٹ کی کامیابی میں, اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ باقی بھی بینکس اس کے اندر پوری طرح شرکت کریں گے جیسے جیسے پروگرام ایکسپینڈ کرتا جائے گا. میں بالکل ٹھیک آپ نے بات کی عثمان کی, اگلی ہم جائیں گے ساؤتھ وزیرستان. وہ علاقے پیچھے رہ گئے ہیں, وہاں بہت بڑا نوجوان آبادی ہے جو بے روزگار ہے اس وقت. تو ادھر بھی جا کے ان لوگوں کو بھی ہم انشاءاللہ اس طرح کے قرضے دیں گے. جس طرح کا بھی آئیڈیا آیا اس کو بیک کرنے میں قرضے دیں گے. مجھے ایک خوشی ہوئی کہ لائف سٹاک کے اندر بھی لوگ آ رہے ہیں. یہ بہت بڑی ایک فیلڈ ہے لائف سٹاک. ہم دنیا میں یعنی ہمارے پاس گائے بہن سے لائف سٹاک تو دنیا میں میرے خیال میں پاکستان 9 یا 10 نمبر پہ ہے. لیکن جو ہماری اگر گائے 2 لیٹر دودھ دیتی ہے, میں مثال دے رہا ہوں, تو وہی یورپ کے اندر اور ملکوں میں, نیوزی لینڈ میں
وہ گائے 6 گنا زیادہ دودھ دیتی ہے وہاں، اور یہ چائنا کے اندر 3 گنا زیادہ 4 گنا زیادہ دودھ دیتی ہے۔ تو صرف ہم نے اگر یہ جب نوجوان آئیں گے اور اس کو سائنٹیفکلی لائف سٹاک کو چلائیں گے تو آپ کو اندازہ سوچے جتنے ہماری اس ملک میں جگہ ہے، ہم لائف سٹاک کو کہاں سے کہاں لے جا سکتے ہیں۔ اگر ہم 2 گنا بھی کر لیں اپنی پروڈکشن دودھ کی تو سوچیں کہ ہم کتنے ہی اپنی آبادی کا فائدہ کروا سکتے ہیں۔ اس لیے مجھے خوشی ہوئی کہ کم از کم 2 لوگوں کو میں نے دیکھا جنہوں نے لائف سٹاک کی فیلڈ کے اندر انہوں نے قرضے لیے ہیں، تو میں ان کو بھی مبارک دیتا ہوں۔ اور انشاءاللہ اگلا ہم ساؤتھ وزیرستان میں جا کے اگلا پروگرام کریں گے۔ شکریہ۔ وزیراعظم عمران خان کامیاب جوان پروگرام کے تحت چیک تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے نوجوانوں کو آگے لے کے جانا ہوگا، نوجوانوں کی مدد کرنی ہوگی، اسی طرح سے ملک ترقی کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں بینک آف خیبر اور بینک آف پنجاب یہ دونوں بڑے مددگار ثابت ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ اسمال اور میڈیم انڈسٹری کو بھی تقویت دینے میں ان دونوں کا بڑا اہم کردار ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ وزیراعظم عمران خان نے یہ کہا کہ ہمیں سیاحت کو فروغ دینا ہوگا۔ ہمارے جو ناردرن علاقے ہیں انہیں اگر ہم اچھے طریقے سے بناتے ہیں، یہاں پر سکینگ کا بہت اچھا کام ہے، اس طریقے سے ہم پاکستان میں ٹورزم کو پروموٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے لائف سٹاک